بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بے روزگاری اور حکومتی عزم۔ وزیر اعظم عمران خان نے ضلع جہلم کے تاریخی قلعہ نندنا میں البیرونی ہیریٹیج ٹریل کے افتتاح کے موقع پر اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے کہ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی ایک بڑا مسئلہ ہے، درست کہا ہے کہ ملک میں سیاحت کو فروغ دے کر یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقی یافتہ قومیں پرانی عمارتوں اور تاریخی مقامات کی کھدائی کر کے آثار قدیمہ کا کھوج لگاتی رہتی ہیں، جبکہ پاکستان میں سمندر، سب سے اونچے پہاڑ اور پرانی تہذیب کے بے شمار آثار موجود ہیں، لیکن ان میں سیاحوں کے لیے دلچسپی پیدا کرنے کی غرض سے کام نہیں ہو رہا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت قلعہ نندنا کے مقام کو، جہاں عظیم محقق البیرونی نے 1000 سال قبل کئی سال قیام کر کے کرۂ ارض کا قطر معلوم کیا تھا، ایک ماڈل گاؤں بنائے گی جو سیاحت کے شعبے میں ملکی آمدنی اور روزگار کے مواقع بڑھانے کا ذریعہ بنے گا۔ زمینی حقیقت یہی ہے کہ بے روزگاری اور مہنگائی اس وقت ملک کے سب سے بڑے مسائل ہیں، جنہوں نے غریب اور متوسط طبقوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ حکومت ان پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، لیکن بہت سے عوامل کے سبب نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، نہ بے روزگاری۔ گزشتہ سال ایک لیبر فورس سروے میں بتایا گیا تھا کہ 2020-21 کے مالی سال کے دوران ملک میں بے روزگار افراد کی تعداد 66.5 لاکھ تک پہنچ جائے گی، جو اس سے پچھلے سال 58 لاکھ تھی۔ یہ تلخ حقیقت بھی سامنے آئی کہ مجموعی طور پر ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے نوجوانوں کے مقابلے میں ڈگری یافتہ بے روزگاروں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ملک کی معیشت کی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق تعلیم یافتہ ورک فورس تیار نہیں کرتا۔ حکومت کے سالانہ پلان برائے 2020-21 میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس دنیا کی 9ویں سب سے زیادہ لیبر فورس موجود ہے، جو ہر سال بڑھ رہی ہے، مگر اس تناسب سے روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے۔ 20 سے 24 سال تک کی عمر کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح سب سے زیادہ ہے، جبکہ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں بے روزگاری کی شرح بھی زیادہ ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے۔ اس وقت اس کی آبادی کا تخمینہ 21 کروڑ 90 لاکھ لگایا گیا ہے، جو 2030 تک 28 کروڑ تک پہنچ جائے گا۔ ملک کے فنی اور تربیتی اداروں میں داخلوں کی شرح ضرورت سے کم ہے، جو جدید دور کے سائنسی اور تکنیکی تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتی، جبکہ حکومتی پلان کے مطابق پیداواری، بہتر اجرتوں پر مبنی اور اچھا روزگار حاصل کرنے کے لیے پیشہ ورانہ تعلیم بہت ضروری ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستان میں 30 سال سے کم عمر افرادی قوت دوسرے ملکوں سے زیادہ یعنی 63% ہے۔ معاشی تقاضوں کے مطابق پیشہ ورانہ تعلیم عام کر کے ان نوجوانوں میں بے روزگاری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے سیاحت کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے، جو ایک درست قدم ہے۔ سیاحت اس وقت فروغ پاتی ہے جب ملک میں مثالی امن و ایمان ہو۔ اس وقت امن عامہ کی صورتحال بڑی حد تک تسلی بخش اور سیاحت کے لیے سازگار ہے۔ اگر ملکی معیشت کی شرح نمو میں اضافے کی کوششیں رنگ لائیں تو صنعتی، زرعی اور دوسرے شعبوں میں پیداواری عمل بھی تیز ہو سکتا ہے، جس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس سے ایک طرف ملک میں دنیا کی سب سے بڑی ورک فورس فعال ہو جائے گی، تو دوسری طرف بے روزگاری کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ حکومت کو اس حوالے سے معیشت کے وسیع تر تناظر میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر عملی اقدامات اٹھانا ہوں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔